انہوں نے پوچھا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی عقیقے کے لیے جانور خرید لیا تھا، بچہ پیدائش کے تیسرے روز فوت ہو گیا، اب جانور کو عقیقے کے لیے ذبح کرنا ضروری ہے یا کسی اور کام میں بھی لایا جا سکتا ہے؟ عقیقہ کا جانور چونکہ فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، قربانی کے جانور کے خلاف، میرے قربانی کے جانور میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ خرید لیا جائے تو اس کی قربانی ضروری ہوتی ہے، لیکن عقیقہ چونکہ مستحب ہے، اس لیے عقیقے کی نیت سے اگر کوئی جانور خریدا ہو تو اور پھر عقیقے کی نوبت ہی نہ آئے تو اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بیچنا چاہیں تو بیچنے، رکھیں، ذبح کر دیں، پال لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ذبح جو اس میں وہ۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اسپرٹ کی تجارت جائز ہے یا نہیں؟ اس کو بعض لوگ کوگ پینے کے لیے، کوگ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کے لیے بھی لے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کوگ، کیا ہوتا ہے؟ نہیں کوگ، اچھا کوئی چیز ہوتی ہوگی، اچھا کوہل ہوگا شاید، یہاں کاف واو اور گاف لکھا ہوا ہے کوگ، تو اچھا جی، تو لے جاتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے اور ایسے لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا اصول اگر سمجھ لیں گے تو اسپرٹ سمیت بہت ساری چیزوں کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جن چیزوں کا کوئی جائز مباح استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کی تجارت جائز ہے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جن چیزوں کا کوئی درست استعمال ہو ہی نہ، شرعاً جائز استعمال، جیسا کہ آلات موسیقی، تو ان کی تجارت بھی پھر جائز نہیں ہے۔ تو یہ تجارت حرام نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ یہ نشائی ہیں اور یہ اس سے کوئی نشہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوست نے کہا کہ میری بات صحیح ہے، دوسرے دوست نے کہا کہ میری بات صحیح ہے، دونوں کے اندر 100 روپے کی شرط ہو گئی، اور ایک تیسرے دوست کے پاس ہم نے 200 روپے رکھوا دیے کہ جس کی بات صحیح ہوگی وہ 200 روپے لے لے گا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جوا ہے، اسی کو جوا کہتے ہیں، اس رقم کو واپس اپنے مالکان کو دینا ضروری ہے، یہ جائز نہیں ہے ایسی شرطیں۔ آج کل جو اسٹامپ فروش وثیقہ نویسی کا کام کرتا ہے تو وہ ہر قسم کے معاہدات تحریر کرتے ہیں، تو یہ کام جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے، لیکن اگر کوئی معاہدہ ناجائز ہو، اتنا وہ سمجھتا ہو بیچارہ، وہ تو اتنا زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کو نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر بہت واضح آیا ہے کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، اس کو لکھنے والا، کاتبہ، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اس کو لکھنے والا، وشاہدہ، اور اس کے اوپر گواہ بننے والا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ پنجاب کا کوٹا ختم ہو جانے کی وجہ سے ہمارا ایک دوست ایک دوسرے صوبے سے اپنا نام، ولدیت اور سکونت لکھوا کر حج کرنا چاہتا ہے۔ حج فرض ہو یا نفلی ہو، اس طرح کا حج جائز ہے یا ناجائز؟ جھوٹ بول کر، غلط بتا کر اور لکھوا کر جانا تو جائز نہیں، ظاہر جھوٹ کا گناہ ہوگا، لیکن اگر سوال یہ ہے کہ اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو حج ادا ہو جائے گا، جھوٹ کا گناہ ملے گا۔ جھوٹ ایک الگ گناہ ہے، اور بہرحال وہاں جا کر اگر کوئی بندہ حج کر لیتا ہے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے اس کو حج مقبول کہنا بہت مشکل ہے۔ حج تو ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر ہر طرح سے وہ ٹھیک ہو، جھوٹ بولنا ہر لحاظ سے ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ بروکرز کے ہاں کا کھانا کھانا کیسا ہے اور شریعت کی روح سے یہ پیشہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، بروکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کاموں کے درمیان ایجنٹ بننا، مختلف چیزوں میں، پھلوں کے اندر آڑتی ہوتے ہیں اور دکانوں کے یہ پراپرٹی کے اندر ہوتے ہیں، اس طرح مختلف، تو یہ جائز ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ اس میں تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کسی وقت اس کو بتائیں گے۔ مختلف سوالات ہمارے پاس بہت آتے رہتے ہیں، بلکہ ابھی بھی کچھ کسی صاحب کے سوال آئے ہوئے ہیں، میں کسی اور وقت اس کا جواب دوں گا۔ میں اس کو لکھنا بھول گیا تھا، انہوں نے میسیج میں بھیجے تھے مجھے، تو وہ یہ پراپرٹی ڈیلرز کے کچھ مسائل ہیں کہ یہ جو دوسروں کو بعض اوقات خود ڈیل کرتے ہیں، بعض اوقات اس میں اپنا منافع زیادہ رکھتے ہیں، یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ ویسے یہ پیشہ جائز ہے۔ ایک شخص اپنا خون
کسی جگہ بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا، اور اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو تو اپنا خون دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے۔ خون کی خرید و فروخت ناجائز ہے، باطل ہے یہ ایسی چیز نہیں جو سبجیکٹ میٹر آف سیل بن سکے۔ لیکن اگر ایسی کوئی حالت ہو کسی مریض کی کہ خون خریدے بغیر چارہ نہ ہو تو اس بامر مجبوری خریدنا جائز ہے۔ اب آپ اس بات کو تو سمجھ گئے نا کہ بیچنا ناجائز ہے لیکن خریدنا جائز ہے بوجہ مجبوری کے، کسی کی مجبوری آ جائے، لیکن خود اپنا خون نکال کے بیچنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی اور۔ کیا سورہ کہف شب جمعہ یعنی مغرب کے بعد سے پڑھی جا سکتی ہے؟ صرف جمعے کے دن میں ہی پڑھنا ٹھیک ہے؟ جی، جمعے کا دن ویسے تو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن زیادہ معمول جو مشائخ کا آتا ہے وہ جمعے کے دن کے اندر آتا ہے، لیکن پڑھی جا سکتی ہے، جمعے کا دن اپنی رات سمیت شامل۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو گھر کا انتظام چلانے کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے اور بیوی ان پیسوں میں سے بچا کر کچھ نقدی جمع کر لیتی ہے، اور تو بیوی کے انتقال کے بعد یہ مال شوہر کا سمجھا جائے گا یا بیوی کا سمجھا جائے گا؟ شوہر اگر اپنی بیوی کو گھر کا خرچہ دیتے ہوئے اس کو مالک بنا کر اس طرح دیتا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ بچ گیا تو مجھے نہیں چاہیے واپس۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں گزارا کرو، تم جانو اور یہ پیسے جانے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ مجھ سے نہ مانگو اور اس میں سے کچھ بچاتی ہو تو تمہاری مرضی۔ عام طور پر یہی عقد ہوتا ہے، بہت بڑے بخیل قسم کا شوہر ہوگا جو ماہانہ خرچہ دے کر کے جو بچ جائے وہ واپس میرے پاس جمع کراؤ، اور نہ بیویاں کراتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایسی اگر صورت ہوگی تو پھر تو یہ مال بیوی کی ملکیت میں چلا جائے گا، اس میں سے جو بچائے گی وہ اس کا اپنا ہوگا۔ اور اگر یہ میں نے جیسا بتایا کوئی بخیل قسم کا شوہر ہے جو بیوی سے کہتا ہے کہ سارے خرچہ لکھ کر اور اس کے سارے بل بنا کر پھر میرے پاس آڈٹ کے لیے بھی جمع کراؤ، تو پھر وہ ظاہر شوہر کی ملکیت ہوگا، وہ مال پھر اسی کو واپس کرنا ہوگا اس کو۔ اگر کسی کے پاس 1 تولے سونا اور 2 تولے چاندی ہو تو کیا اس پہ زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی، میں یہ مسئلہ بھی بنیادی طور پر اگر آپ سمجھ لیں، سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب یا کیش پیسے، یہ 3 چیزوں وغیرہ پر جب زکوٰۃ آتی ہے تو ان کی اگر 1 سے زائد صرف سونا ہو کسی کے پاس تب تو سونے کا نصاب ہوتا ہے، صرف سونا، اس کے پاس نہ مال تجارت ہے، نہ کیش ہے، نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کے پاس گولڈ ہے، تب اس کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس چیزیں مکس ہو گئی ہیں، کچھ کیش ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ مال تجارت ہے، تو پھر چاندی کے نصاب پر زکوٰۃ آتی ہے، اور وہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ آج کل میرے خیال ہے کوئی 30-35 ہزار روپے پر حکومت اس کا اعلان کرتی ہے ہر سال کے سال۔ یہ کتنا ہے آج کل، کسی کو پتہ ہے؟ یہی کوئی 30-35 ہزار کے لگ بھگ ہوگا جی، ہاں 39 ہزار ہوگا، اس طرح کچھ۔ اگر کوئی شخص گن پوائنٹ پر اپنی جان بچانے کی خاطر الفاظ طلاق لکھ دیتا ہے لیکن زبان سے طلاق کے الفاظ ادا نہیں کرتا اور دل میں بھی ارادہ نہیں کرتا، تو کیا گن پوائنٹ پہ طلاق لکھوانے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کو فقہ کی کتابوں کے اندر طلاق مکرہ کہتے ہیں، مکرہ کہتے ہیں مجبور کو، جس کو طلاق پر مجبور کیا جائے۔ تو اگر طلاق پر مجبور کیے جانے والے شخص نے الفاظ کا تکلم کر دیا، زبان سے الفاظ بول دیے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے الفاظ نہیں بولے اور زبان پر نیت بھی نہیں ہے دل کے اندر اور لکھ کر دے دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ اب اس کی تفصیل ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اس کا فرق آپ کو پورے طور پر بتا سکوں، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر لکھ کر دیا گن پوائنٹ پر اور نہ دل میں ارادہ تھا اور نہ اس نے بولا بھی نہیں، الفاظ کا تکلم نہیں کیا، تلفظ نہیں کیا، تو طلاق نہیں ہوگی۔ جمعے کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں رہ جائیں تو انہیں بعد کی سنتوں سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں؟ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے بعد کی سنتیں پڑھ لیں، کیونکہ جمعے کی پہلے کی سنتیں ویسے بھی اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہیں تو اب اس کو کہیں پر بھی پلیس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو بعد کی سنتیں ہیں چونکہ ان کا اتصال ہے فرائض کے ساتھ، تو اس کا اتصال نہ خراب کریں اور اس کو بعد میں پڑھ لیں، زیادہ بہتر یہ ہے۔ ایک موٹر سائیکل جو نقد لینے پر مثلاً 5,000 میں ملتی ہے اور قسط وار لینے سے 5,500 میں ملتی ہے مثال کے طور پر، تو کیا قسط وار لینا جائز ہے یا نہیں؟ نقد اور ادھار کی قیمتوں میں فرق ہونے سے منع نہیں کیا گیا شریعت کے اندر، کہ اگر آپ کہتے ہیں آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں، آپ دکاندار ہیں یا کوئی تاجر، آپ یہ کہتے ہیں اگر کیش پر لو تو یہ 5 لاکھ کی ہے، اور اگر تم ڈیفرڈ پیمنٹ پر لوگے تو یہ 6 لاکھ کی ہے، اس سے منع نہیں ہے شریعت کے اندر۔ لیکن ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ جب آپ وہ بات کر رہے ہیں تو یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اس کی قیمت کیا ہے،
اس میں کسی قسم کی کوئی جس کو کہتے ہیں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کیا کہیں گے اس کو، جس کو ہم عربی میں جہالت کہتے ہیں. یہ اردو والی جہالت اور ہوتی ہے، عربی کی جہالت اور. عربی کی جہالت کا مطلب ہوتا ہے ایمبیگوٹی، یعنی اس میں سرٹینٹی نہ ہو، ہاں ابہام، کوئی شک و شبہ وہ اس میں نہ ہو، تذبذب نہ ہو کہ پتہ نہیں قیمت یہ ہے یا یہ ہے، یہ ہے یا یہ ہے، یہ نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ قیمت اس کی لگائی جا سکتی ہے. لیکن اس میں ایک شرط یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اگر جو ہمیں اس وقت مسئلہ ہے اس کے اندر کہ ہائر پرچیز جس کو لوگ کہتے ہیں، کہ اس میں اگر اس نے اپنی قسط ادا نہیں کی تو اس قسط کی قیمت کے اندر اضافہ نہیں، قسط میں اضافہ نہیں کر سکتا مالک، ورنہ وہ سود ہو جائے گا. تو جو بھی قیمت انہوں نے آپس میں طے کر لی، مثلا انہوں نے کہا کہ ویسے تو موٹر سائیکل 5,000 کی تھی، میں آپ کو 6 کی دے رہا ہوں، اس وجہ سے کہ میں آپ کو ٹائم بھی دے رہا ہوں ساتھ، اور 6,000 کی 500 روپے کی اس نے 12 قسطیں کر لی، تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے چونکہ ایک قسط نہیں ادا کی اب آپ مجھے 6 کی بجائے 6,200 روپے دیں گے، یہ 200 روپے جو ہوں گے یہ سود ہوں گے. میری والدہ جن کی عمر 50 سال ہے اور وہ بیوہ ہیں، وہ ہمارے ایک بہت ہی قابل اعتماد جاننے والے کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہتی ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کو ان کے ساتھ حج پر بھیج سکتا ہوں یا نہیں؟ خاتون خواہ بوڑھی ہو یا جوان، محرم کی رفاقت حج کے لیے شرط، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک محرم نہ ملے عورت حج پر نہ جائے. کسی عورت کو اگر ساری عمر محرم نہیں ملتا جانے کے لیے تو پھر اپنی جگہ حج بدل پر کسی اور کو بھیج دیں. کیا کوئی شخص اپنے قرض دار کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ وہ قرض دار مستحق بھی ہو، اور پھر اس سے اپنا قرضہ واپس لے سکتا ہے جبکہ اسے ابھی زکوٰۃ دی ہو؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کا کہ ایک بندے نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، بیچارہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا ہے، بہت مستحق، یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے کچھ زکوٰۃ دے دوں تو وہ پھر اپنا میرا قرضہ مجھے واپس دے دے. یہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ یہ صاحب اس کو ایک تو بالکل لازم نہ ٹھہرائیں کہ میں زکوٰۃ تو میں اس لیے دے رہا ہوں، اس کو زکوٰۃ دے دیں اور جب وہ اس کے سپرد کر دیں، اگر وہ اسی زکوٰۃ میں سے، وہ اس کا مالک ہو گیا، اسی زکوٰۃ میں سے وہ ان کا قرضہ واپس کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن یہ اس کو مشروط نہ کرے کہ میں تمہیں اس شرط پر زکوٰۃ دوں گا کہ تم مجھے میرا قرضہ واپس کرو. کرایہ دار جو کہ مکان یا دکان میں آباد ہے، وہ کسی دوسرے شخص سے پگڑی کا روپیہ لے کر اپنی جگہ پر دوسرے شخص کو بٹھا دیتا ہے، یا مالک جائیداد سے پگڑی کا روپیہ لے کر جگہ خالی کرتا ہے. پگڑی کا روپیہ لینے والا یہ کہتا ہے کہ اس جگہ میں آباد ہوں، یہاں آباد رہنا میرا حق ہے، میں اسے اپنا حق دے رہا ہوں، اس لیے پگڑی کا روپیہ لیتا ہوں. یہ پگڑی کا روپیہ لینا کیسا ہے؟ پگڑی ناجائز ہے، اس کا کوئی شرعی تخریج نہیں نکلتی. اور یہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگ کرایہ دار پگڑی کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آگے بیچتے رہتے ہیں، خود کرائے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی اور سے پگڑی اور اسلام میں ملکیت کا ایک خاص تصور ہے. جس کی دکان ہے، جس کا مکان ہے، وہ اس کا مالک ہے اپنے تصرف کے ساتھ، کرایہ دار کے حقوق متعین ہیں. یہ پگڑی آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کہاں سے آئی تھی؟ یہ اس کا جو بڑا تصور ہمارے ملک میں آیا جب ہندو اس خطے سے جا رہے تھے اس تقسیم کے وقت. تو ہندو تو آپ کو پتہ بنیا تھا، اس نے سوچا کہ میں بیچ کر جاؤں گا تو اونے پونے بکے گی چیز. اس وقت بیچنے کا الزام وہ یہی تھا. انہوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس زمانے کے اندر پگڑی کا رواج ڈالا ہوا تھا کہ چیز آپ بیچ بھی دیں. پگڑی کا پیسہ لینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پیسے تو لے لیے اس دکان کے اوپر، لیکن آپ اس کی ملکیت ٹرانسفر نہ کریں، اونرشپ پھر بھی اپنے پاس رکھیں اور کہیں گے پیسے تمہارے میرے پاس ہیں. یہ پیسہ کس حیثیت سے ہے؟ پیسہ تو یا قرض ہوگا، یہ قرض اس نے دیا، تو جو قرض اپنے ساتھ کوئی نفع لے کر آئے وہ تو سود کہلاتا ہے. قرض دیا اور دکان لے لی ہے تو نفع ہو گیا، قرض کا فائدہ ہو گیا. قرض نہیں ہے تو امانت ہے، تو امانت کو تو بندہ استعمال نہیں کر سکتا. یہ جو پگڑی کا روپیہ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا کہیں گے، کس کھاتے میں دیا یہ پیسے؟ تو یہ اس زمانے کی ایک یوں سمجھے ہمارے بازاروں پر اور ہماری ساری تجارتی دنیا کے اوپر ایک عجیب مصیبت مسلط ہے پگڑی کے نام پر، اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے. مالک مکان جب چاہے، مالک دکان جب چاہے اپنے مکان اور دکان کو خالی کرا سکتا ہے، الا یہ کہ معاہدہ اس نے پہلے سے کیا ہو کہ میں تمہیں اتنا عرصہ رکھوں گا، تو معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے شرعی طور پر. لیکن یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے قبضوں کا، اور آپ دیکھیں دکانیں خالی کرانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، مکان خالی کرانا. اور اس کے بعد جو ہے زمینیں، ہمارے علاقوں کے اندر جو لوگ 30-40 سال کسی کی زمین کاشت کر لیتے ہیں تو ان سے وہ زمین نہیں چھڑائی جا سکتی. وہ جو کاشتکار ہے وہ زمین کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. یہ بالکل غیر اسلامی تصورات ہیں، اور اس کو کچھ سوشلسٹ دنیا سے تھوڑا سا
ایک خاص قسم کی پذیرائی ملی تھی کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت ہے، مالک مکان کے مکان پہ قابض ہو جاؤ، دکاندار کی دکان پہ قابض ہو جاؤ، زمیندار کے زمین پہ قابض ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر جو شخصی ملکیتیں ہیں، جو جائز اور حلال شخصی ملکیتیں ہیں، ان کا انتہائی تقدس ہے، ان کا احترام ہے، اور وہ ہر بندے کی اپنی ملکیت ہے اور اس کو اس پہ تصرف کا اختیار ہے۔ اچھا جی، زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتی تو ہم تم کو طلاق دیتے ہیں، کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اس کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تم ہمارے پر نہیں رہنا چاہتی تو، اگر اس پر خاتون نے کہہ دیا کہ ہاں میں نہیں رہنا چاہتی تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر خاتون نے کہا کہ نہیں میں رہنا چاہتی ہوں تو طلاق میں، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کسی نے فون پر پوچھا تھا، یہ کام بالکل نہیں کرنے چاہیے، غصے کے اندر لوگ کرتے ہیں۔ ابھی میں جمعے کے لیے آ رہا تھا تو مجھے کسی کی کال آئی تو کہنے لگے کہ جی وہ فلانے صاحب نے ہمارے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام ابھی اور فوراً نہیں کیا تو تمہیں 3 طلاق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس خاتون نے فوراً اٹھ کر وہ کام کر دیا۔ پھر ان صاحب کو وسوسہ تھا کہ پتہ نہیں ابھی بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی طلاق ہو تو نہیں گئی۔ میں کہا طلاق ہوئی تو نہیں، لیکن کام بڑی بیوقوفی کا کیا آپ نے۔ اچھا جی، داڑھی پر رنگ کرنا کیسا ہے؟ میں نے اس پہ بتایا تھا کہ داڑھی کو رنگ کیا جا سکتا ہے، لیکن بالکل سیاہ رنگ 40 سال کی عمر سے پہلے، 40 ایئرس سے پہلے ہر قسم کا رنگ کیا جا سکتا ہے۔ 40 سال سے پہلے ہونے والی سفیدی جو ہے وہ طبعی سفیدی نہیں ہوتی، وہ کسی کو زکام کی وجہ سے، نزلے، لوگوں کی جلدی داڑیاں، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں بسا اوقات۔ 40 سال کی عمر کے بعد جو تغیر آتا ہے داڑھی کا، یہ چیز، یہ ایجنگ فیکٹر ہے، آتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بالکل سیاہ نہ کی جائے، جس سے یہ بالکل اس کا ہاں ڈارک شیڈز جتنے ہیں کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے، براؤن ہے، ڈارک براؤن ہے، کچھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ نماز جہری اور نماز سری کے بارے میں، جہری وہ کہتے ہیں کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ نماز جہری وہ ہے جو اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے، سری وہ ہے جس کو امام آہستہ پڑھتا ہے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ کیا میت مسجد میں رکھ کے نماز جنازہ، میت مسجد سے باہر ہونی چاہیے نماز جنازہ کے اندر، اور یہ باہر رکھنا چاہیے۔ کیا نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جوتے اتارنے چاہیے؟ اگر جوتے پاک ہیں تو جوتوں میں پڑھی جا سکتی، جوتوں میں کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ، اچھا یہ اگلی بات مجھے لکھی ہوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا حقیقت، پتہ نہیں کس چیز کی انہوں نے پوچھا کیا حقیقت ہے۔ اور لکھا ہے کہ حرم پاک میں دیکھنے میں آیا کہ وہاں ایک سلام کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ جی ان کے ہاں ایک سلام کے ساتھ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نماز 2 سلاموں کے ساتھ، اپنے 2 سلام کرنے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔